بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21، پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا اور نماز کا فائدہ بتایا کہ نماز بے حیائی اور بروں کاموں سے روکتی ہے جب اس کو اس کے حقوق اور آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آگے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی واضح دلیل یہ کہ آپ امی ہیں، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو باطل اور کفار کہتے کہ یہ کلام آپ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں۔ پھر آگے کفار نے اپنی مرضی کے مطالبات مانگے کہ ہمیں فلاں فلاں معجزہ دکھایا جائے، تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، وہ آپ کے پاس سامنے موجود ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا کہ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اور اپنے وقت پر آئے گا عذاب۔ آگے اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کو بتلایا کہ جب کسی جگہ پر، ملک میں، کسی شہر میں رہنا مشکل ہو جائے، عبادات دین پر چلنا، تو ہجرت کا حکم ہے، ہجرت کریں۔ پھر ہجرت کے ساتھ فرمایا کہ جب انسان ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن پہ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہوتا ہے کہ وہاں میرا گھر کا چولہا کیسے چلے گا، میرا رہن سہن کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کو نہ دیکھو کہ جو رب کمزور جانوروں کو، پرندوں کو، جو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، کما بھی نہیں سکتے، ان کو رب روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، وہ آپ کو بھی دے گا۔ آگے اللہ نے چند قدرت کے دلائل بیان فرمائے اور آخر صورت کے اندر جو آخری آیت ہے یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ہمارے راستے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، نفس سے، شیطان سے، دشمنان اسلام سے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ آگے ہے سورۃ الروم، مکی صورت ہے اور روم اس لیے نام رکھا گیا جس کی ابتدائی آیات میں روم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ نے روم کو چند سالوں میں غلبہ اور فتح نصیب فرمائی۔ اس وقت دو سپر طاقتیں تھیں، ایرانی اور رومی۔ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، ایرانی جو ہے وہ مشرک اور بت پرست اور آتش پرست تھے۔ مشرکین مکہ کی جو حمایت تھی وہ ایرانیوں کے ساتھ تھی اور اہل ایمان کی جو حمایت تھی وہ اہل کتاب کے ساتھ تھی۔ ایرانی جو ہے وہ رومیوں پر غالب آ گئے۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری اور اس میں فرمایا کہ ان قریب چند سالوں میں رومی غالب آئیں گے۔ تو مشرکین جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیسے غالب آئیں گے، لیکن اللہ کی یہ جو قرآنی آیات تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ 9 سال کے بعد اللہ نے رومیوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت، عظمت اور جلال پر اللہ جل جلالہ نے 7 دلائل ذکر فرمائے جو کائنات کی مختلف چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ آگے اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمایا جب انسان کو کوئی خوشی پہنچ جائے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اللہ کی طرف سے اس پر فراوانی آ جائے، خوشی آ جائے تو خوش ہوتا، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو نا امید ہو جاتی۔ آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ سودی نظام کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سودی نظام نہیں پڑتا، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو دگنا کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو فساد آتا ہے، سیلاب، طوفان، آندھیاں، زلزلے، زہری اسباب تو لوگ اختیار کرتے ہیں، فلاں ہوا، اللہ فرماتے ہیں حقیقی سبب انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان اعمال کرتا ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے سورت کے آخر میں یہ بیان فرمایا، مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی کہ مردوں کی طرح ہیں، نہ یہ قرآنی آیات کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ ان کے قریب آتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے ہر طرح کی مثالیں قرآن میں بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، مشرکین نہیں سمجھتے۔ سورہ لقمان ہے، لقمان حکیم نبی اگرچہ نہیں تھے لیکن دانا انسان تھے، اللہ نے فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اسی کی وجہ سے اس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا اور پھر اللہ نے آگے ان لوگوں کا تذکرہ جو قرآن کریم کے راستے میں رکاوٹ بنتے مختلف طریقوں سے۔ آگے اللہ نے اپنی وحدانیت پر، قدرت پر تقریباً 4 دلائل ذکر فرمایا۔ پھر آگے لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو بہت ہی کامیاب اور عمدہ نصیحتیں ہیں 5 وہ بیان فرمائی۔ آگے اللہ جل جلالہ قدرت کے چند دلائل بیان فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
جن کو مغیبات کا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ غیب کی چابیاں ہیں۔ سورۃ السجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں اہل ایمان کی صفت آ رہی کہ وہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، تو اس لیے سورۃ کا نام سجدہ رکھا ہے۔ شروع میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے، پھر اللہ کی قدرت کے دلائل کہ زمین آسمان کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، ہر کام کے اندر تدبیر کرنا وہ اللہ کرتا ہے۔ یہ چند دلائل بیان پھر آگے مجرمین اور مومنین کے حالات بیان۔ مجرمین وہ لوگ ہیں وہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سارے جھکائے ہوئے ہوں گے، ان پر ذلت صحیح ہوگی، وہ آرزو کریں گے ہم دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم اچھے اعمال کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جو مومنین ہیں اللہ نے فرمایا وہ رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکائے رہتے ہیں، راتوں کو بستر سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ نے جو ان کو مال و دولت دی ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آگے ہے سورہ احزاب۔ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ غزوہ احزاب کے اندر مختلف قبیلے اور لشکر جو شریک ہوئے تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سورت کے شروع میں مومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے 4 کاموں کا حکم دیا ہے کہ اگر امت وہ 4 کام کرے گی تو کامیاب رہے گی۔ آگے اللہ جل جلالہ نے زمانہ جاہلیت کے چند عقائد، باطل عقیدے، نظریات اور خیالات کی تردید کی۔ ایک نظریہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا دل ایک ہوتا ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھتے۔ قرآن نے رد فرمایا کہ کفارے کے ذریعے بیوی حلال ہو سکتی ہے۔ آگے تیسری جو ان کی غلط نظریہ اور خیالات تھے وہ یہ تھا جو منہ بولے بیٹے ہوتے، جیسے آج کل کوئی آدمی کی اولاد نہ ہو دوسرے کا بیٹا بیٹی اٹھا لیا تو وہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ قرآن نے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ اس طرح جس کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کی نسبت اسی طرف رہے گی۔ ان 3 نظریات کی تردید کی کہ آگے اللہ نے غزوہ احزاب کو بیان فرمایا کہ مشرکین نے 10 سے 15 ہزار جنگجو جنہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کی مغرب کی شمال کی طرف ایک خندق کھود دی گئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو۔ اس میں منافقین کے کردار کو بھی واضح کیا گیا اور اللہ نے اس غزوے میں کس طرح مدد مسلمانوں کے ساتھ آئی اس کو بھی بیان کیا گیا۔ مشرکین شکست کھا گئے اور یہود کے جو 2 قبیلے تھے بنو نذیر اور قریظہ انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، تو بعد میں مسلمانوں نے بنو قریظہ کا تعاقب کیا، ان کو عبرتناک سزا دی۔ اور آخر میں اس بارے کے آخر میں اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کے ازواج کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جو کچھ کہا کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔